اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں، یعنی ان سے زہار کریں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، یعنی زہار کو توڑ دینا اور حرمت کو اٹھا دینا چاہیں۔ زہار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، اب وہ قربت کرنا چاہیں تو کفارہ ادا کریں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان پر لازم ہے ایک غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ایک غلام آزاد کرنا ان پر لازم ہے، یعنی زہار کا کفارہ ان پر لازم ہے۔ غلام آزاد کرنا ضروری ہے، وہ غلام مومن ہو، کافر ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چاہے غلام مومن ہو، کافر ہو، کسی ایسے بچے کو آزاد کر دے جو غلام ہو، یا کسی بڑے غلام کو آزاد کرے، غلام مرد کو کرے، غلام عورت کو آزاد کرے، کفارہ ادا ہوگا۔ البتہ مدبر، ام ولد اور ایسا مکاتب جائز نہیں جس نے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا کیا ہو۔ مدبر تو اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے جس سے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور آقا کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو ایسا مکاتب جس نے کچھ پیسے دے دیے ہوں، باقی پیسے باقی ہوں، تو اسے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ فی زمانہ پوری دنیا میں غلام کا وجود نہیں، لہذا فی زمانہ غلام کے ذریعے کفارہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، پھر جسے غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اس کا کفارہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے، 60 دن کے مسلسل روزے، اس طرح کہ نہ ان 2 مہینوں کے درمیان رمضان آئے، نہ ان 5 دنوں میں سے کوئی دن آئے جن کا روزہ ممنوع ہے، نہ کسی عذر سے یا بغیر عذر کے درمیان سے کوئی روزہ چھوڑا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر دوبارہ شروع سے 2 مہینے کے یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ شہرین متتابعین کے معنی یہ ہیں کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، بیچ میں رمضان بھی نہیں آنا چاہیے، بیچ میں عید کے ایام، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا دن بھی نہیں آنا چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے معلوم ہوا یہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے قربت بھی حرام ہے اور قربت کی دوائی بھی حرام ہے، جماع بھی حرام ہے اور دوائی جماع بھی حرام ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غلام آزاد کرنا ہے تو غلام آزاد کرنے سے پہلے یہ جائز نہیں، روزے رکھنے ہیں تو جب تک 60 روزے پورے نہ ہو جائیں اس سے پہلے یہ جائز نہیں۔ فمن لم یستطیع، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے، یعنی اسے روزے رکھنے کی قوت ہی نہ ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا وہ روزے تو رکھ سکتا ہو لیکن مسلسل 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ،
تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اور یہ اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو دے۔ اور اگر مسکینوں کو اس کی قیمت دی اور اس کی قیمت صدقہ فطر کے برابر ہے، یا صبح شام دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھلا دیا جب بھی جائز ہے۔ اس کفارے میں یہ شرط نہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہو، حتیٰ کہ اگر کھانا کھلانے کے درمیان میں شوہر اور بیوی میں قربت واقع ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، نیا کفارہ لازم نہ ہوگا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی۔ رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جس طرح ان سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری، رسولوں کی صدق پر دلالت کرنے والی ایسی روشن آیتیں، نشانیاں نازل کی جو رسولوں کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر انہیں ان کے اعمال بتا دے گا، ان کو ان کے اعمال رسوا کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے بتائے گا، ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اپنے اعمال کو بھول گئے جو دنیا میں کرتے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں روحانیت عطا فرمائے، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔